بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حابیل اور قابیل کا قصہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں آ کر رہائش پذیر ہوا تو حوا علیہ السلام حاملہ ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو پیدا کیا۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا۔ وہ نہایت خوبصورت تھی۔ جب حوا علیہ السلام دوسری بار حاملہ ہوئیں تو پھر انہوں نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو پیدا کیا۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر یہ زیادہ خوبصورت نہ تھی۔ روایات میں ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام اپنی زندگی میں 180 بار حاملہ ہوئیں، ہر دفعہ ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو پیدا کیا۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی حابیل کی بہن کی قابیل کے ساتھ اور قابیل کی بہن کی حابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم دونوں بیٹوں کو بیان کیا۔ یہ بات سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا، میری بہن اکلیمہ بہت خوبصورت ہے اور میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مان لے۔ اس نے کہا، آپ حابیل کو زیادہ پیار کرتے ہیں، اسی لیے آپ نے یہ بات کہی ہے۔ پس قابیل نے اپنے والد کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دونوں بچوں کی شادیاں کر دیں۔ شادی کے بعد بھی قابیل نے حابیل سے کہا کہ آپ میری بہن اکلیمہ کو طلاق دے دو، میں اسے خود رکھوں گا۔ حابیل نے کہا، یہ میری بیوی ہے اور میرے باپ نے اس کا میرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، میں ہرگز اپنے باپ کا حکم رد نہ کروں گا اور اللہ کے حکم کا پابند رہوں گا۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اس نے دونوں بیٹوں کے درمیان یہ انصاف فرمایا کہ دونوں بھائی کوہ مینا پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی اللہ کی درگاہ میں قبول ہوگی اس کی بیوی اکلیمہ ہوگی۔ بس آدم کے دونوں بیٹوں نے باپ کے حکم کے مطابق بہت سی بکریاں ذبح کر کے کوہ مینا پر رکھ دیں۔ حضرت آدم کے زمانے میں کوہ مینا پر اگر کوئی چیز انصاف کی خاطر رکھ دیتے اور آگ اسے غیب سے جلا دیتی تو وہ اللہ کی درگاہ میں مقبول ہوتی۔ آگ نے حضرت حابیل کی قربانی جلا دی اور قابیل کی قبول نہ کی۔ قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں ضرور تمہیں مار ڈالوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیری قربانی قبول کی ہے اور میری نہیں۔ حابیل نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ حابیل نے کہا، اگر تو مجھ پر مارنے کے واسطے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھے نہیں ماروں گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قابیل نے کہا، میں تمہیں ضرور ماروں گا کیونکہ تمہارے فرزند میرے فرزندوں سے کہیں گے کہ تمہارے باپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور ہمارے باپ کی قربانی قبول ہوئی۔ حابیل نے کہا، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اچھا اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھ کو نہیں ماروں گا اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاؤں گا، مگر تو روز قیامت اللہ سے سزا پائے گا اور میں خلاصی پاؤں گا۔ وہ یہ بات سنتے ہی اور بھی اس کا زیادہ دشمن ہو گیا۔ ایک روز حابیل اپنے بکری خانے کے پاس سویا ہوا تھا۔ قابیل نے اسے سویا ہوا دیکھا تو سوچ میں پڑ گیا کہ میں اسے کیسے ماروں۔ اسی وقت ابلیس ایک آدمی کی شکل میں سانپ لیے حاضر ہوا۔ اس نے قابیل کے سامنے سانپ کو پتھر سے مارا اور غائب ہو گیا۔ قابیل نے ابلیس سے یہ تعلیم پا کر زمین سے پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا اور حابیل مر گیا۔ اس طرح وہ مردود اللہ کی درگاہ میں عاصی و کافر ہوا۔ حابیل سے پہلے اس وقت تک کوئی انسان دنیا میں نہ مرا تھا جس سے یہ معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار کر ڈرنے لگا کہ اب اس کے بدن کا کیا کرنا چاہیے۔ قابیل نے اپنے بھائی کی میت کو بوری میں بند کیا اور کئی دنوں تک اپنے کاندھوں پر لیے عالم میں پھرتا رہا۔ وہ جہاں بھی جاتا گدھ اس کے سر پر منڈلاتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا اور پھر زمین میں اس کی قبر کھود کر مردہ کوے کو زمین میں گاڑ کر چلا گیا۔ قابیل نے جب کوے کا یہ طریقہ دیکھا تو اس نے بھی اپنے بھائی کے لیے زمین میں ایک قبر کھودی اور حابیل کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد جب وہاں سے جانے لگا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے زمین سے کہا کہ قابیل کو پکڑ لو۔ تب زمین نے اس کو زانوں تک اپنے اندر دبوچ لیا۔
اس پر قابیل رویا، چیخا اور چلانے لگا اور کہا، خدایا ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمین پکڑ لیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے اپنے بھائی کا خون نہیں بہایا تھا۔ وہ پھر بولا، اے خدایا میرے باپ بھی گندم کھا کر عاصی ہوا تھا، اس کو بھی زمین پکڑ لیتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مردود، تیرے باپ نے ظلم نہیں کیا تھا جیسے تو نے کیا ہے۔ پھر زمین نے اسے مزید دبایا، جس پر قابیل نے کہا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس پاک کلمے کا جس کی برکت سے تو نے میرے باپ کے گناہ بخش دیے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی برکت سے میرے بھی گناہ بخش دے۔ اس کے بعد زمین نے اسے چھوڑ دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی شکل میں قابیل کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اور پھر اس نے اس کو مارا۔ اس کا یہ حال روز قیامت تک جاری رہے گا۔ جب یہ سارا واقعہ ہوا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام مکہ میں تھے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے حابیل کو بہت تلاش کیا مگر نہ پایا۔ پھر انہوں نے لوگوں سے پوچھا، کسی نے جواب دیا کہ وہ کافی دنوں سے غائب ہیں۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا، پینا، سونا سب چھوڑ دیا اور دن رات ان کی فکر میں رہنے لگے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آدم علیہ السلام سے کہا، آؤ ہم آپ کو حابیل کی قبر دکھائیں، اس کو قابیل نے مار دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی قبر کو کھود کر اس کی لاش کو ایک تابوت میں بند کیا اور اس تابوت کو 40 روز تک تمام عالم کے گرد پھرایا۔ جہاں سے بھی گزرتے لوگ گریہ زاری کرتے، چرند پرند بھی اس ظلم پر روتے اور کہتے کہ بھاگنا چاہیے انسان سے کیونکہ وہ بہت ظالم ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے انہیں دفن کر دیا۔ اسلامی سچے واقعات جاننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔